1975 مراد جمالی، انہیں ایک قبائلی نے قتل کیا تھا۔ مراد جمالی قبائلی سسٹم کے بڑے حامی تھے۔ بیرون ملک سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ روایات کے پاسدار بھی تھے، تو شاید اسی لیے ان کے قتل کا تصفیہ بھی جرگے میں ہی ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے لوگ قبائلی جنگ کا شکار ہو جاتے۔ 7 مارچ 1982، ارباب سکندر خان خلیل، جائے وقوع پشاور۔ صوبہ سرحد کے سابق گورنر اور نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما سکندر خان خلیل کو 7 مارچ 1982 کو پشاور کے نزدیک ان کے گاؤں تہکال بالا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل کا نام محمد طاہر والد محمد اشرف تھا۔ 25 ستمبر 1982، چودھری ظہور الہی، جائے وقوع لاہور۔ 25 ستمبر 1982 کو لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں نامعلوم افراد نے مسلم لیگ کے رہنما اور سیاستدان چودھری ظہور الہی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت ان کے ساتھ کار میں ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین اور ایک قانون دان ایم اے رحمان موجود تھے۔ ہائی پروفائل ہونے کے باوجود بھی پولیس چودھری ظہور الہی کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ظہور الحسن بھوپالی، 1982، یہ وفاقی مجلس شورا کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان کے سرکردہ رہنما تھے۔ ان کے قتل کے الزام میں پیپلز پارٹی کے کارکن ایاز سمو کو 26 جون 1985 کو پھانسی ہوئی تھی۔ 17 جون 1987، فاضل راہو، جائے وقوع بدین۔ فاضل راہو عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے نائب صدر تھے۔ انہیں بدین سے 20 میل دور کلہاڑیوں کے پے در پے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان کا قاتل فضل چانگ خود خون آلود کلہاڑی لے کر تھانے پہنچ گیا اور تھانے میں بتایا کہ اس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر فاضل راہو کو قتل کر دیا ہے۔ تاہم عوامی نیشنل پارٹی کا یہی کہنا تھا کہ فاضل راہو کو قتل کروانے والے ہاتھ کوئی اور ہیں۔ اسی طرح بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سانیہ اوجڑی کیمپ میں جہاں اور بہت ساری انسانی جانیں ضائع ہوئیں، وہاں ریٹائرڈ ایئر کموڈور خاقان عباسی جو ضیاء کابینہ میں وزیر تھے، اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سانیہ 1988 کو پیش آیا تھا۔ پورا جہاز میں اندر جو لوگ تھے وہ سوچے نا کون تھے۔ اوجڑی کیمپ کا واقعہ کیا تھا؟ یہ لنکنگ ہے نا ان کے ساتھ، تو وہ ساری ایویڈنس ہی ختم کر دی انہوں نے، تاکہ ٹوٹل کانسپریسی تھیوری کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی سال اگست میں ضیاء الحق بھی طیارے کے ایک حادثے میں اپنے ساتھی جرنیلوں سمیت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ضیاء الحق کے صاحبزادے اور سیاسی رہنما کے نزدیک ضیاء کے طیارے کا حادثہ سبوٹاژ تھا، جبکہ اس راز سے پردہ اٹھانے کی ہمت اس میں بھی نہیں۔ اسی لیے تو سابق صدر کے قتل کو غیر ملکی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ سبوٹاژ تھا اور اس کے پیچھے پوری ایک کانسپریسی تھی۔ میں اس بات کا انکشاف بھی کر چکا ہوں کہ کون کون لوگ تھے، لیکن میں اس کی انکوائری کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے ہم نے بہت دفعہ کہا۔ ضیاء الحق دوسرے صدر مملکت تھے جو غیر طبعی موت کا شکار ہوئے۔ اس سے پہلے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انہی کے دور میں پھانسی پر چڑھ چکے تھے۔ یہ مقدمہ بھی کنٹروورشل تھا اور اب تو بہت زیادہ اس کی کنٹروورشل ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ عالمی جو ہے لیڈروں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ یہ جو ہے پھانسی کی سزا نہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ پھانسی کی سزا سے براہ راست جنرل ضیاء الحق کو فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے رائیول تھے، مخالف تھے۔ ایک امریکہ سے ٹیلیکس آئی امریکی ایمبیسی کے اندر، جس کے اندر یہ پیغام تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججوں پر یہ ایسی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہ چھوڑیں۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے خود یہ کہا کہ مجھے امریکی سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 3 اکتوبر 1991 کو ضیاء دور کے صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر جنرل ریٹائرڈ فضل حق کو پشاور میں قتل کیا گیا، تو دوسری طرف پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں بھی 1993 میں قتل کر دیے گئے۔ ایک کارکن سے ترقی کر کے وزارت اعلیٰ کی مسند پر بیٹھنے والوں میں غلام حیدر وائیں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ غلام حیدر وائیں کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب عام انتخابات میں چند دن ہی باقی تھے۔ پلاننگ بنی تھی، انہوں نے اپنے پلاننگ کے ساتھ پھر انہوں نے قتل کر دیا۔ حالانکہ گاڑی میں 4 آدمی موجود تھے اور اسلحہ بھی تھا، لیکن وہ سب بھگا دیے انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ دیا، لے لیا ان سے،
ورنہ کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ غلام حیدر وائیں کے قتل کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، تاہم اس کی معافی کی اپیل بھی صدر مملکت کے پاس پڑی ہے۔ طریقہ پارٹی رہی اور 2 کو انہوں نے کنورٹ کر دی عمر قید میں، اور تیسرے کو ابھی تک پھانسی نہیں لگی۔ اب تو 18 سال ہو گیا، کیا لگانا انہوں نے پھانسی سے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حکومت میں انصاف نہیں ملا۔ جو پولیٹیکل پارٹی تھی اور جو پولیٹیکل بڑے لوگ تھے انہوں نے ان کا ہر طرح سے دفاع کیا، اور آج کے جو گورنر ہیں کھوسہ صاحب، وہ اس وقت ان کا مقدمہ انہوں نے لڑا۔ 1998 حکیم محمد سعید جائے وقوع کراچی۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کو 1998 میں کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قریبی حلقوں نے حکیم سعید کے قتل کو بھی سیاسی قتل قرار دیا، مگر باقیوں کی طرح اس قتل کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکل سکا۔ 28 جولائی 2001 صدیق خان کانجو جائے وقوع کہروڑ پکا لودھراں۔ سابق وزیر مملکت برائے خارجہ امور صدیق خان کانجو کو جولائی 2001 میں انتخابی مہم کے دوران قتل کر دیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کیس میں ہماری پولیس اتنی فرض شناس ثابت ہوئی کہ ان کے قتل کے الزام میں جن ملزمان کو پکڑا گیا ان کو بھی مبینہ پولیس مقابلوں میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے صدیق خان کانجو کے ورثاء آج بھی اس راز سے پردہ اٹھانے سے قاصر ہیں کہ ان کے والد کو کن کے ایمان پر اور کیوں قتل کیا گیا تھا۔ 2-4 ڈکیتیوں میں بھی انوالو تھے اور پیڈ قتل بھی کر رہے تھے۔ یہ آج تک ہم جو ہے نہیں اس تک پہنچ سکے کہ ہم نے کسی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ کس لیے کیا گیا، یہ آج تک بھی ہم نہیں سمجھ سکے۔ 6 اکتوبر 2003 مولانا اعظم طارق جائے وقوع اسلام آباد۔ 6 اکتوبر 2003 کے روز MNA اور سپاہ صحابہ پاکستان کے سربراہ مولانا اعظم طارق کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا، جبکہ فروری 2007 کے روز پنجاب کی وزیر سماجی بہبود ضلع ہما عثمان کو گجرانوالہ میں محمد سرور نامی سیریل کلر نے قتل کر دیا۔ 15 ستمبر 2007 کو نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے سابق MNA اور وائس چیئرمین وفاق المدارس مولانا حسن جان کو پشاور میں قتل کر دیا۔ مولانا حسن جان نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور ملا عمر کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکال دے۔ 28 دسمبر 2007 کو ہی پاکستان مسلم لیگ کاف کے سابق منسٹر اسفند یار عامر زیب کو، جو کہ والی سوات کے پوتے بھی تھے، ایک بم دھماکے میں مار دیا گیا۔ 26 جنوری 2009 کو ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرپرسن حسن علی یوسفی کو کوئٹہ میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ 11 فروری 2009 کو عوامی نیشنل پارٹی کے MPA عالم زیب خان پشاور میں بم دھماکے کے نتیجے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ 25 اکتوبر 2009 کے روز بلوچستان کے وزیر تعلیم شفیق احمد خان کو ان کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ 1 دسمبر 2009 کو عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سیاستدان شمشیر علی خان کو سوات میں قتل کر دیا گیا۔ 14 جولائی 2010 کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈر اور سابق سینیٹر حبیب جالب کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا۔ 24 جولائی 2010 کو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے بیٹے میاں راشد کو پبی نوشہرہ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ 1 اگست 2010 کو MQM کے MPA رضا حیدر کو ناظم آباد کراچی میں ابدی نیند سلا دیا گیا۔ سیاسی قتلوں میں گورنر سلمان تاثیر کے قتل نے نظریاتی بنیادوں پر معاشرے کو منقسم کر دیا۔ ایک طرف وہ تھے جو سلمان تاثیر کو نڈر اور دلیر سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف وہ جو سلمان تاثیر کے قاتل کو غازی کے القابات سے نوازتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کے بعد آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی حق حاصل ہے کہ مذہب کی بنیاد پر وہ جو چاہے کر لے۔ بنیادی طور پہ اگر ریاست نے فنکشن کرنا ہے تو اس بات کی اجازت آپ نہیں دے سکتے کہ انڈیویجول خود فیصلہ کرے۔ قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، قانون کے مطابق عدالتی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں آج بھی سیاسی قتلوں کا سلسلہ تھما نہیں
और ना ही ये कभी थम सकता है, क्योंकि मुफादात हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाते रहते हैं। शक नहीं कि पाकिस्तान के सियासी कत्लों में सियासी और नज़रियाती मुखालिफिन, अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें, मुल्की और बैनुल-अक़वामी साजिशें और इस तरह के कई अवामिल कारफरमा हो सकते हैं। सियासतदानों का कत्ल चाहे ज़ाती वजूहात की बिना पर हो, मगर हर ज़ाती वजह के पीछे भी सियासी अवामिल कारफरमा ज़रूर होते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त इंतहा पसंदी के रुझानात हैं, उस की हौसला शिकनी करनी है। इंतहा पसंदी चाहे सियासी वजह से हो, मजहबी वजह से हो, नज़रियाती वजह से हो, इसकी हौसला शिकनी करना ज़रूरी है। टॉलरेंस या रवादारी को रुझान देना ज़रूरी है। वायलेंस या कत्ल की जो एक ख्वाहिश पैदा होती है वो रुक सकती है अगर हम उन बुनियादों को ख़त्म कर दें, उन असबाब को ख़त्म कर दें जो कत्ल का सबब बनती हैं या रिएक्शन का सबब बनती हैं। हमारी अब तक की तफ्तीश में आप ये आसानी से तय कर सकते हैं कि ज़्यादातर सियासी कत्ल अंधे कत्लों में बदल जाते हैं। माहिरीन के नज़दीक हर सियासी कत्ल के पीछे चेन ऑफ कमांड होती है। तफ्तीशकारों के नज़दीक सबसे मुश्किल काम ही इन किरदारों तक पहुंचना होता है, और इनमें से अगर एक किरदार भी ज़ाया हो जाए तो पूरी चेन ऑफ कमांड टूट जाती है। बदकिस्मती से अक्सर सियासी कत्लों में ऐसा ही होता है। इसके अलावा कई बार तफ्तीशी इदारों पर हुकूमती दबाव भी सियासी कत्लों के जिम्मेदारान को ढूंढने की राह में रुकावट बन जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपसे कहूँगा कि बिल्कुल इस वक्त जो है पूरी हमारी पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ना कर सकती है, ना उसके अहल है। दबाव में डालकर हमारे अच्छे जो ये डीएमजी या सिविल सर्विस के अफसर हैं उनको मजबूर कर देते हैं, और वो समझते हैं कि चूँकि नौकरी हमने करनी है तो इनकी बात हमें सुननी पड़ेगी। अगर हम अब तक की गई तफ्तीश और हक़ाइक़ को वक्त की कसौटी पर परखें तो बड़ा साफ है कि पाकिस्तान में हर तरह और हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियात इसका निशाना बन चुकी हैं, जिनमें वो लीडर भी शामिल थे जो नाइंसाफ़ी या मुल्की मुफाद में अपनी जानों का नजराना पेश कर गए, जबकि ऐसे भी हैं जिन्हें उसी खुफिया हाथ ने मौत की नींद सुला दिया जो उन्हें इस्तेमाल भी करते आए। सो ये कहना गलत नहीं कि पाकिस्तान का सियासी मैदान एक ऐसा खूनी अखाड़ा है जहां वर्कर से लेकर सदर तक कोई महफूज नहीं है।